نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کیا ہو رہی ہے؟ دیکھیں یہ پرپل ہو گیا ادھر سے کیوں؟ قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر اور احسان کہ آج ہم ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو سننے کے لیے اور اس کو سمجھنے کے لیے اور اس میں عمل کرنے کے لیے آج ایک بار پھر موجود ہیں یہاں۔ سورہ حج ہم پڑھ رہے ہیں اور سورہ حج ایک بہت ہی خوبصورت اللہ تعالیٰ کا تمام کلام جو ہے اس کا ایک ایک کلمہ وہ ہر کلمے کے اندر بلکہ کلمہ کیا کسی نے بڑا خوب کہا ہے کہ جو زیر و زبر ہے اس کی بھی ایک بڑی اہمیت ہے۔ تو ہم نے اب تک 25 آیات کا مطالعہ کیا ہے اور اگر اس 25 آیات کے حوالے سے اگر ہم ایک نظر ڈالیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو سورت کی جو ابتدا ہوئی ہے اس ابتدائی صورت کے اندر ہی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا خطاب جو ہے ناس سے کیا، یعنی مسلمانوں سے یا مومنین سے یا کافر سے یا منافق سے تو خیر پورے قرآن میں ڈائریکٹ اس طرح سے خطاب ہی نہیں آیا، الذین آمنوا سے تو کوئی آیت ہے ہی نہیں، اور خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے جو قیامت کا جو عذاب ہے اس کا ایک نقشہ کھینچا ہے۔ اللہ نے بتایا کہ بڑی ہولناک چیز ہے، اور پھر آگے اللہ بتاتا ہے کہ بغیر کسی دلیل کے اللہ کے لیے جو شریک بنا لیے ہم نے، جو شفیع بنا لیے گمان کر کے، یہ اور قیامت سے بے پرواہ ہو کے بیٹھ جانا، شیطان کی پیروی کرنا، یہ دراصل شیطان کی پیروی کرنا یہ اپنی شامت کو دعوت دینا ہے۔ شیطان کا جو اصلی کام ہے، جو اس کا اصلی کام ہے اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس سے مہلت بھی دی، وہ ہدایت دینا نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک ہی کام ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، اور جو شامت زدہ لوگ اس کی پیروی کریں گے اسے وہ جہنم میں لے کے جائے۔ یہ اس کا قول تھا اور یہ اس کا وعدہ تھا، اور اسی پہ وہ کام کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی کے ساتھ انسان کی خلقت کے بارے میں بات بتائی کہ انسان کی خلقت کیسی ہے، زمین جو خوش زمین ہوتی ہے وہ سرسبز و شاداب کیسے ہوتی ہے، اور یہ واضح کرنے کا بھی جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ لوگ قیامت کے بارے میں جس شک میں پڑے ہوئے ہیں، جس غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے بے پرواہ ہیں، اس کی حکمتوں پہ غور کریں کہ جس طرح سے انسان کی پہلی دفعہ خلقت ہوئی ہے، تخلیق ہوئی ہے، جس طرح سے مردہ زمین جو ہے وہ شاداب ہو جاتی ہے، تو یہ لازم ہے انسان کے اوپر کہ وہ ان نشانیوں کے اوپر غور و فکر کرے اور اس کے اوپر سوچے کہ یہ سب کس طرح سے ہو رہا ہے۔ یہ سب کوئی الٹ اپ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے پاس کچھ کرنے کو نہیں تھا تو اللہ نے کہا چلو دنیا بنا دیں، اور پھر اللہ کو اور کچھ کرنے کو نہیں تھا تو اللہ نے کہا اس میں انسان بنا دوں، اور وہ پھر انسان جو ہے اللہ نے کوئی الٹ اپ نہیں کیا، اللہ کا ایک مقصد ہے، اور مقصد یہ تھا کہ اللہ کی حاکمیت کو اس زمین پر اللہ قائم کرے، اس زمین پر اللہ قائم کرے۔ اور اللہ کے لیے قائم کرنا کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا، کن کہہ دیتا، اپنا ایک کلمہ کن کہہ دیتا، اس کا سارا حکم اسی طرح سے چلتا، کیونکہ کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں، پورے کائنات میں ہر چیز اللہ کی تخلیق ہے، ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے، جتنی بھی مخلوقات ہیں صرف انسان اور جن ایک دو ایسی مخلوق ہیں جن کو اختیار دیا، باقی کسی کے پاس تو اختیار ہی نہیں۔ کبھی ایسا ہوا ہے، کبھی آپ نے دیکھا کہ پتہ چلا ٹی وی پہ آیا ہوگا سورج نے نکلنے سے انکار کر دیا تھا، نہیں نکلوں گا میں، چاند نے کہا میں نہیں نکل رہا، ستاروں نے کہا وہ اپنی لگے ہوئے رہے، زمین اپنے اس پہ رہی کہ میں نہیں گھوم رہی یا میں نہیں چل رہی، جو کچھ بھی ہے، سمندر بھی رک جائے بولا میں نہیں چلتا، نہیں ایسا کچھ نہیں، چاہے وہ تو ان کو ودیت کر دی اور وہ چلتے ہیں، اور وہ تسبیح بھی بیان کرتے ہیں، اس کی تعریف بھی بیان کرتے ہیں، ہم بھی بیان کرتے ہیں، ہم نہیں جانتے ان کی تسبیح، تو یہ انسان ہی ہے، تو اس کی تخلیق کا ایک مقصد ہے، اور اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنا،
اس کے دین کو قائم کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، یہ سارے ایلیمنٹ ہیں اپنی جگہ، لیکن اصل کام کیا؟ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کو یاد رکھیں، جب ایک شخص نے آ کے آپ سے پوچھا کہ مجھے کیا کرنا ہے، تو آپ نے کہا کہ کلمہ پڑھ اور اس پہ استقامت دکھا. کوئی چیز نہیں کی اس سے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھ، اسے یہ نہیں کہا زکوٰۃ دے، اسے یہ نہیں کہا حج کر، کوئی چیز نہیں کی. اسے کہا کہ کلمہ پڑھ اور اس پہ قائم رہ جا، استقامت دکھا. استقامت میں ہی تو قیامت ہے، استقامت میں ہی قیامت ہے. جب اس نے کلمہ پڑھا تو کلمے میں کیا پڑھا اس نے؟ جب اس نے نفی کی، لا الہ الا، نفی کی، ٹوٹل نفی، لا نفی جنس ہے، عربی گرامر والے سب جانتے ہوں گے، ٹوٹل جنس، ٹوٹل نفی. تو جب تمام کی نفی کر دی اور کہا سوائے اس کے، تو جس کی آپ نے اقرار کیا، پہلے نفی کی پھر اقرار کیا، تو خالی اقرار کس چیز کا؟ اس کے کرنے والے کام کو کرنا ہے، اور جس سے اس نے روکا اس کو چھوڑ دینا. یہی اصل چیز ہے. تو یہ کب پورا ہوگا؟ اور یہ پورا ہونے کا مطلب ہی اس کی حاکمیت ہے. تو اصل جو بنیاد ہے وہ تو اللہ کے دین کی کو قائم کرنا ہے، اس کی حاکمیت کو قائم کرنا، ورنہ تو کچھ بھی نہیں. آپ پڑھتے رہیں، سب کچھ کرتے رہیں، آپ نماز پڑھیں، آپ روزہ دیں، زکوٰۃ دیں، یہ تو سارا ایک الگ اپنی جگہ پر ہے، اس کی اپنی جگہ پہ اہمیت ہے. لیکن جو بنیادی کام ہے، جو اصل کام ہے، وہ کیا؟ کیا ہم اس کی طرف ہیں؟ کیا ہم سوچتے ہیں اس کے بارے میں؟ کبھی اس کے اوپر کوئی خیال دیتے ہیں؟ کبھی کوشش کرتے ہیں اس کی طرف کہ ہم کس طرح سے جائیں گے؟ کوئی محنت کرتے ہیں؟ اپنی زندگی کا جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ عطا کیا ہے، کبھی اس کے اوپر کوئی کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ صرف یہ کہہ دینا اللہ غفور الرحیم، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے. بالکل اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے. اور رحمان آپ کو معلوم ہے کہ یہ مبالغے کا صیغہ ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ جوش بھی ہے، اور رحمانیت اس کی بھرپور ہے، پیار بھی اس میں بہت زیادہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور رحیم بھی ہے. لیکن اللہ مالک یوم الدین بھی ہے، خالی رحمان اور رحیم نہیں. اللہ مالک یوم الدین بھی. یوم الدین سے پھر کیا مراد ہے؟ یعنی یہاں دین سے مراد جو ہے کہ تم نے جیسا کیا ہوگا اس طرح سے تم سے بات ہوگا. نہیں، جسٹس کا دن، مالک یوم الدین جسٹس کا دن. تو اللہ غفور و رحیم ہے، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ سزا دے گا، اللہ کہتا ہے جسٹس کروں گا. اور جب اللہ جسٹس کرے گا تو کیا کریں گے آپ مجھے بتائیے. ایک اللہ نے ہمیں حدود بتا دی، ایک لائن کھینچ دی، ایک آقا نے ایک لائن کھینچ دی اور اپنے غلام سے کہا کہ اس لائن کے اندر جو کرنا ہے کرو، اس لائن کے باہر مت جانا، اس لائن کے باہر مت جانا، اس لائن کے اندر جو کرنا ہے کرو. وہ شخص اس میں کرتا رہتا ہے. ایک دن کسی وجہ سے، کسی غلطی سے یا کسی غلط فہمی سے وہ لڑتا گھڑتا لائن کے اس پار ہو جاتا ہے. جب وہ پار ہوتا ہے تو پہلا کام کیا کرتا؟ فوراً دیکھتا ہے اپنے مالک، فوراً اپنے آقا کو دیکھتا ہے، آقا بھی اس کو دیکھ لیتا ہے اور یہ اندر آ جاتا ہے. تھوڑے دنوں کے بعد وہ کہتا تھا میں ٹرائی تو کروں کہ آقا دیکھتا بھی ہے کہ نہیں دیکھتا. وہ جان کر کے اس کے پاس پریٹینڈ کر کے پھر نکل جاتا. پھر کبھی کبھار ایک پیر اندر ایک پیر باہر، ایک پیر اندر ایک پیر باہر، پھر کچھ عرصے کے بعد سارے پیر باہر. ایک دن بلاتا ہے پھر آقا اس کو، آ جا. ہاں بھائی، تیری ڈیوٹی کیا تھی؟ کہ تجھے لکیر کے اس طرف رہنا تھا، لیکن تو لکیر کے اس طرف بھی جا رہا تھا. ہاں میں چلا گیا تھا بس، لیکن تو غفور الرحیم. ہاں کوئی مسئلہ نہیں، غفور الرحیم ہو. میری غفوریت تو تھی، میری رحمانیت تو تھی کہ جو میں تجھے چھوڑ رہا تھا. رحمان اس میں مبالغہ بھی ہے، یاد رکھیے گا. اور رحمان یہ جو آنی ساؤنڈ ہوتا نا، یہ فالان کے وزن پہ جاتے ہیں. یہ فالان کے وزن پہ جتنے بھی آتے ہیں اس میں مبالغہ تو ہوتا ہے لیکن ٹیمپریری ہوتی ہے ہر چیز. غضبان، بہت غصے میں، غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے.
تو رحمانیت اپنی جگہ پر ہے. پھر وہ کہتا ہے میرے پاس تیرا جو کچھ تو نے کیا تھا ایک چیز کا حساب ہے, اور تقریباً تو کوئی 4,500 دفعہ اس لائن کو کراس کیا ہے تو نے, تو آج تجھے 4,500 کوڑے ماروں گا میں. یہ ہے مالک یوم. صرف یہ کہہ دینا کہ ہم جو ہیں وہ نمازیں پڑھ لیں گے, زکوٰۃ دے دیں گے, حج کر لیں گے, ہم اس سے بچ جائیں گے, نہیں. تو ہمارا اصل ہے کیا ہم اس سے بچ سکیں گے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن مجید میں ہی کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو اس کام کے لیے خاص ہو جائے. ہر آدمی دوسرے پر ڈیپینڈ کر رہا ہے. ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ ہر ایک سے تھوڑی کہے. اگر ہر آدمی یہی سوچ لے گا کہ اس سے تو نہیں کہا گیا تو کرے گا کون آخری کا, اور کس نے کرنا ہے؟ اور کم سے کم اس کام کی ابتدا اپنے گھر سے تو کریں. جو اصل بنیاد ہے, اصل مقصد ہے. میں نے بھی تھوڑے دن پہلے کسی ایک جگہ سنا تھا, بڑا خوبصورت لگی مجھے وہ بات. نے کہا کہ بلکہ مجھے یہ شاید یاد آتا ہے, یہ شاید ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب نے جب شروع میں وہ یو ایس بھی جا کے جو ہے وہ گرامر کی کلاسز لیتے تھے, اور ان کے اس بیچ کے اندر جو ہے وہ نعمان علی خان بھی تھا. تو ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب نے کلاس کے آخر جب کلاس ختم ہو گئی تھی تو انہوں نے سب سے پوچھا کہ مجھے ایک سینٹنس میں یہ بتا دو, ایک سینٹنس میں یہ بتا دو کہ قرآن کیا کہتا ہے. ایک سینٹنس, اتنا بڑا قرآن کیسے بتا دو؟ تو کوئی جواب نہیں دے رہا تھا. تو شاید ڈاکٹر صاحب نے خود نعمان علی خان کی طرف اشارہ کیا, نعمان علی خان نے وہ اشارہ کر کے کہا کہ تم بتاؤ. اس نے بہت مختصر سا جواب دیا جس کو ڈاکٹر صاحب نے بڑے اپریشیٹ کیا. اور دیکھیں وہ نظر دیکھیں, وہاں سے ڈاکٹر صاحب نے دیکھا, اور آج دیکھیں نعمان علی خان نے اپنے آپ کو کس مقام پہ کھڑا کر دیا. کہ اس نے کہا کہ قرآن کا جو اصل چیز ہے وہ یہی ہے کہ اللہ جو ہے وہ میرا آقا ہے, اور میں اور انسان جو ہے اس کا غلام, بس. اور غلامی 24 گھنٹے کی, نوکری 8 گھنٹے کی. ہم نے اپنے ساتھ اللہ کے ساتھ معاملہ 8 گھنٹے کی نوکری رکھا, بلکہ 8 گھنٹے والی بھی نہیں ہے, وہ تو ریگولر ہوتی ہے, پارٹ ٹائم نوکری والی. یا آپ سمجھیں ہم جو ہے نا وہ ایڈاک بیسس کے اوپر کام کرتے اللہ کے ساتھ, ٹائم ٹو ٹائم. کسی چیز کی غلامی نہیں ہے ہماری, اصل چیز ہے غلامی. تو میں اس بات کو تھوڑا سا اس طرح سے اور ایڈ کرتا ہوں کہ جب انسان کی پیدائش میں انسان کی مرضی شامل نہیں ہے کہ وہ کہاں پیدا ہوگا, کب پیدا ہوگا, کہیں کسی کی مرضی ہے؟ ہم میں سے کوئی شخص اپنی مرضی سے پیدا ہوا ہے؟ کوئی نہیں پیدا. کیا ہم میں سے کوئی شخص اپنی مرضی سے مر سکتا ہے؟ ایون اگر آپ کوشش بھی کریں خودکشی کرنے کی, تو بھی اگر آپ کی اجل نہیں آئی ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ مر جائیں. یہ ممکن ہی نہیں. آپ کو ایسے لوگ ملیں گے, میں ایک صاحب کو جانتا ہوں جن کے دماغ کے اندر جو ہے نا 2 گولیاں پڑی ہوئی ہیں ابھی تک, لیکن زندہ ہے. دماغ میں 2 گولیاں ہیں ان کے, زندہ ہیں, نہیں آئی اجل اس. تو جب اجل آ جائے گی تبھی آپ جائیں گے, ورنہ نہیں جائیں گے. تو جب میرا دنیا میں آنا میرے ہاتھ میں نہیں ہے, جب میرا دنیا سے جانا میرے ہاتھ میں نہیں ہے, تو اس دوران, اس آنے اور جانے کے دوران جو میری زندگی ہے وہ میرے ہاتھ میں کیسے ہو سکتی؟ وہ کس کے ہاتھ میں؟ تو مرضی کس کی چلے گی؟ حکم کس کا چلے گا؟ اطاعت کس کی ہوگی؟ وہ جو میں پچھلی دفعہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اللہ کو یہ نافرمانی والی اطاعت, رسول کے ساتھ نافرمانی والی محبتیں نہیں چاہیے. کہ اللہ کو صرف ہم نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے باندھ کے رکھ دی ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی محبت ہماری جو ہے نا چھوٹی چھوٹی باندھ کے ہم نے رکھ دی ہے. یہ نافرمانی والی نہ اطاعت چاہیے, نہ نافرمانی والی محبت چاہیے. اطاعت بھی کامل کی کامل اور محبت بھی کامل کی کامل. دین میں داخل ہونے کی والی بات, اس میں ہم داخل نہیں ہیں.
ہمیں اپنا خوف و ہراس اپنی زندگی کا تمام اسی چیز پہ ہوتا ہے کہ فلانا کیا کہے گا اور ڈھمکانا کیا کہے گا. ہمیں اس چیز کی زیادہ فکر ہوتی ہے کہ ہماری تنخواہیں نہیں ملی. ہمیں ان چیزوں کی زیادہ فکر ہوتی ہے کہ میرا باس کیا کہے گا. ہم کبھی اس چیز کا خیال نہیں کرتے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے تو کس لباس میں کھڑے. لیکن ہم کسی دفتر میں جاتے ہیں, ہم کسی شادی میں جاتے ہیں, ہم کسی سے ملنے جاتے ہیں, ہم اپنے لباس کا بھی خیال کرتے ہیں. ہم یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے جسم سے کوئی اسمیل نہ آئے. ہم اس کے لیے پرفیوم لگاتے ہیں, عطر لگاتے ہیں, ساری چیزیں کرتے ہیں, اپنی خط بناتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, تیار ہو کے جاتے ہیں. بالکل جوتے بھی ہمارے چمک رہے. کبھی ہم نے سوچا اپنے آپ کے ساتھ کہ ہم اللہ کے سامنے کیسے پریزنٹ ہوتے ہیں, اس خالق کے سامنے, کائنات کا خالق, کائنات کا خالق. ایک کسی کمپنی کا, ایک چھوٹی کمپنی کا, کسی مینوفیکچرنگ یونٹ کا اگر کوئی مالک آ جائے تو اس کے سامنے آدمی ادب سے کھڑا ہوتا ہے. ہم تو اپنی نمازوں میں بھی کھڑے ہوتے ہیں تو ہل جل رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں کتنی دفعہ تو ہم ہل رہے ہوتے ہیں. کبھی پیر اٹھا کے اپنے پیر کھجا رہے ہوتے ہیں, کبھی داڑھی کھجا رہے ہوتے ہیں, کبھی سر کھجا رہے ہوتے ہیں. ہر تقریباً جتنی کھجلیاں ہیں نا وہ ساری اسی وقت پیدا ہو جاتی ہیں. لیکن مجال ہے جو آپ کسی اور جگہ پہ اس طرح سے کام کریں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو ہم کس غلط فہمی کے اندر اپنے آپ کو وہ سمجھ رہے ہیں. میرا مقصد آپ لوگوں کو قطعاً یہ نہیں ہے کہ میں کہوں, کیونکہ ماشاءاللہ اس فورم پہ, اس جگہ پہ جتنے لوگ بھی آتے ہیں وہ سب اسی محنت سے, اسی دل سے آتے ہیں کہ نہیں ہم نے کچھ کرنا ہے اور ہمارا اینڈ گول جو ہے نا وہ جنت کا حصول ہے. لیکن جنت کے حصول کے لیے کچھ بنیادی کام کرنے ہوں گے. اس جنت کے حصول کے لیے کچھ کرنا ہوگا. وہ جنت کا حصول ایسے نہیں ملتا. جب وہ جنت جو ہے وہ انبیاؤں کو ایسے نہیں ملی تو مجھے اور آپ کو کیسے مل سکتی ہے؟ کسی انبیاء کی تاریخ اٹھا کے آپ دیکھ لیں, کسی انبیاء کی دیکھیں کہ کیا ان کی زندگی کیا پیسفل گئی. کسی انبیاء کی آپ دیکھیں, زندگی اٹھا کے دیکھیں, کوئی پیسفل گئی ہے؟ کہیں سے نہیں گئی. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جو اصل چیز ہے جسے ہم مس کر رہے ہیں, اب کتنا بھی آپ قرآن پڑھتے چلے جائیں, کتنا بھی کچھ کرتے چلے جائیں, لیکن جو بنیادی ہماری جو رسپانسبلٹی ہے اس سے ہم بھاگ نہیں سکتے اپنے آپ. اور یاد رکھیں اگر ہم بھاگ گئے تو پھر ہمیں کوئی جگہ نہیں ملے گی اپنے آپ کو بچانے کی. یہ یاد رکھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكِّعِ السُّجُودِ. اور جب ہم نے ابراہیم کو بیت اللہ کی جگہ بتا دی کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا, اور میرے گھر کو پاک رکھنا طواف کرنے والوں کے لیے اور قیام کرنے والوں کے لیے اور رکوع و سجدہ کرنے والوں کے لیے. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ, یہ بوا جو ہے, بوا کا لفظ جو ہے وہ کسی ٹھکانے کے لیے آتا ہے, اور ٹھکانہ بھی کیسا کہ جو بڑا سازگار ہو, یعنی ایسا ٹھکانہ جو جہاں اترنے والا ہے یا ٹھہرنے والا ہے اس کے لیے وہ جگہ بڑی سازگار ہو, بڑی موافق ہو, اس کے لیے بوا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ہم اور آپ کسی کرائے کے گھر میں شفٹ ہونا ہو ہمیں, یا اپنا کوئی مکان بنانا ہو, زمین لینی ہو, تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم دیکھیں کہ وہاں ہاسپٹل قریب ہوگا, وہاں پانی کا انتظام ہوگا, وہاں اسکول ہوگا, وہاں بسز کا انتظام ہوگا, وہاں ٹریفک کا انتظام ہوگا, صفائی ہوگی, سب کچھ ہوگا. ہم سوچتے ہیں, اور آج کل تو ہم سوچتے ہیں کہ انٹرنیٹ بھی وہاں چلتا ہوگا کہ نہیں چلتا ہوگا, ٹھیک ہے, اے ٹی ایم کی مشین بھی کے قریب میں ہونی چاہیے. ساری چیزوں کا خیال اپنے ذہن میں رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سیدنا ابراہیم کو کہہ رہا ہے کہ اس کو ہم نے ٹھکانا دیا. سوچیں آپ, ذرا سوچیں اور کہاں ٹھکانا دیا, ٹھیک ہے, کس جگہ پر ٹھکانا دیا. یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اس جگہ کا ٹھکانا دیا جہاں بیت اللہ, اس کا ٹھکانا. یہ ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے ناس کا امام بنایا, کیوں بنایا؟ کبھی غور کیا؟ میں نے اکثر سے پوچھے تو آپ کو یہی جواب دے گا کہ اسی صورت میں لکھا ہوا ہے, سورہ بقرہ میں آگے لکھا ہوا ہے, وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. تو میں لوگوں سے کہتا ہوں کیا باقی سب لوگوں نے اسلمت لرب العالمین نہیں کیا؟ کیا باقی نبیوں نے نہیں کیا, انبیاؤں نے, رسولوں نے نہیں کیا؟ پھر
کیوں بنایا اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم کو ناز کریں؟ کیونکہ سیدنا ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے جو جو چیزیں کہیں اس میں سے کسی بھی چیز کو کرنے کا طریقہ نہیں بتایا. آپ اٹھا کے دیکھ لیں، خواب میں دیکھا کہ ذبح کر دو، کیسے کرنا نہیں بتایا. چھوڑ دو، کہاں چھوڑ دو نہیں بتایا کیسے. جو جو کام جس جس طرح سے کہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو جو جو کام کہیں جس طرح سے کہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی طریقہ نہیں بتایا، لیکن سیدنا ابراہیم نے ان کو ان کا تمام کام کو اسی طرح سے کیا جس طرح سے اللہ تعالیٰ چاہتا. اللہ تعالیٰ نے ناز کا امام بنایا. اللہ تعالیٰ یہاں بھی فرماتا ہے کہ ہم نے اسے ابراہیم علیہ السلام کو اس جگہ کا ٹھکانہ دیا جب بیت اللہ. اس میں اس بات کا بھی اشارہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پہلے زمین پہ آباد نہ تھے. سے بھی پتہ چلتا ہے کیونکہ ایک ٹھکانہ اتارا بوا ایک جگہ پہ اتارا ہے. اور روایت سے ملتا ہے کہ وہ شام سے ہجرت کر کے لائے گئے. اور مکان البیت میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ بیت اللہ جو ہے وہ سیدنا ابراہیم سے پہلے موجود تھا. یعنی یہ بھی جو چیز ہے اس کو بھی ذہن میں رکھیے کہ بیت اللہ پہلے سے موجود تھا. اور بہت ساری معتبر روایت سے میں ملتا ہے کہ اس کی پہلی جو بنیاد تھی وہ سیدنا آدم علیہ السلام کے زمین پہ لانے سے پہلے یا اسی کے ساتھ بھی تھی. اور آدم علیہ السلام اور ان کے بعد کے انبیاء بیت اللہ کا طواف کرتے تھے. پھر سیدنا نوح علیہ السلام کی طوفان کے وقت بیت اللہ کی تعمیر اٹھا لی گئی اور بنیادیں اس کی معین اسی جگہ پر. تو آپ دیکھیں کہ جو سورہ بقرہ میں ہوئی ہے تو وہ کیا ہے، وہ اس قواعد البیت، تو وہ قواعد وہ جو بنیادیں تھیں اس کو دوبارہ جو ہے وہ اٹھایا گیا اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو یہیں ٹھہرایا گیا. اور ان کو حکم کیا دیا گیا؟ ان کو حکم بنیادی یہی دیا گیا اللہ تشرک بھی شریک، یعنی میری عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو. ظاہر ہے یہ بات سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے تو ڈائریکٹلی نہیں تھی، ان سے تو شرک کا احتمال نہیں ہو سکتا تھا. اور کیونکہ ہم یہ دیکھ چکے ہیں، ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان کی بت شکنی اور شرک کرنے والوں کے مقابلے میں ہم کن آزمائشوں سے وہ گزرے تھے، وہ ساری ہم پڑھ چکے. لیکن اس سے مراد عام لوگوں کو بتانا ہے جو موجودہ بھی ہیں اور جو آنے والے اور ہم جیسے لوگ اس شرک سے پرہیز کریں. یہ اللہ نے ان کو ٹھہرانے کے بعد پہلا حکم دیا. اور دوسرا حکم کیا دیا؟ وطہر بیتی، یعنی میرے گھر کو پاک کیجیے. یعنی اس وقت اگرچہ گھر موجود نہیں تھا مگر بیت اللہ دراصل در و دیوار و تعمیر کا نام نہیں ہے بلکہ اس مقدس مقام کا نام ہے جس میں بیت اللہ پہلے بنایا گیا تھا اور اب دوبارہ اس کی جو ہے نا وہ بنیادوں کو اٹھانے کا حکم دیا اور اس کو پاک کرنے کا بھی حکم اس کے ساتھ ساتھ دیا. کیونکہ اس زمانے میں بھی وہاں ایسا لگتا ہے کہ اس زمانے میں بھی ایسی خرافات تھی اور ہو سکتا ہے کہ بت رکھے جاتے ہوں اور دوسری چیزیں بھی وہاں ہوتی ہیں. اس قسم کا ایک گمان ضرور ملتا ہے، نظر آتا ہے. وَأَذَّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ دَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، وہ تمہارے پاس آئیں گے پیروں پر چل کر، دبلے اونٹوں پر سوار ہو کر، دور دراز راستوں سے آئیں گے تاکہ وہ اپنے فائدوں کی جگہ پر پہنچیں اور چند معلوم دنوں میں ان چوپایوں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں بخشے ہیں. بس اس میں سے کھاؤ، مصیبت زدہ محتاجوں کو کھلاؤ. تو چاہیے کہ وہ اپنا میل کچیل ختم کر دیں اور اپنی نظریں پوری کر دیں. اللہ تعالیٰ نے تیسرا حکم کیا دیا سیدنا ابراہیم کو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، یعنی لوگوں میں اعلان کر دیجئے اس بیت اللہ پہ حج کا. ابن حاتم سے روایت ہے کہ حضرت ابن عباس نے نقل کیا کہ جب سیدنا ابراہیم کو فرضیت حج کے اعلان کا حکم ہوا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا
کہ یہاں تو جنگلی میدان ہے، کوئی سننے والا نہیں، جہاں آبادی ہے وہاں میری آواز کیسے پہنچے گی؟ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آپ کی ذمہ داری صرف اعلان کرنا۔ میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ پورا قرآن کا اگر آپ مطالعہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی آپ سے رزلٹ نہیں مانگا، اللہ تعالیٰ نے صرف کوشش مانگی، یہی کوشش کی، اسی کوشش کی بات کی کہ یہ کوشش کی ہے، اللہ کا حکم آیا اور اس کو اپلائی کر دیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے مقام ابراہیم، کہتے ہیں کہ مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت اونچا کر دیا۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ نے کوئی جبل ابی قیس پر چڑھ کر یہ اعلان کیا تھا کہ کانوں میں انگلیاں رکھ کے دائیں اور بائیں، اور جس طرح سے اذان کو ہم دیتے ہیں کہ شرقاً و غرباً کر کے، کہ اے لوگ، تمہارے رب نے اپنا بیت بنایا اور تم پر اس بیت کا حج فرض کیا ہے، تم سب اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرو۔ اس روایت میں یہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی آواز اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا میں پہنچا دی، اور صرف اس وقت تک کہ زندہ انسانوں تک نہیں، بلکہ جو انسان آئندہ قیامت تک پیدا ہونے والے ہیں، بطور معجزہ ان سب تک یہ آواز پہنچا دی گئی۔ اور جس کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے حج کرنا لکھ دیا، ان میں سے ہر ایک نے اس کی آواز کے جواب میں لبیک اللہم لبیک کہا، یعنی حاضر ہونے کا اقرار کیا۔ سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں کہ حج کے تلبیہ کی اصل بنیاد یہی نداء ابراہیمی کا جواب، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو سیدنا ابراہیم کو جو مقام دیا ہے، وہ آپ سوچے تو صحیح، سوچے صحیح، ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ کیسا وقت ہوگا جب وہ اپنی بیوی کو بھی چھوڑ کے آ گئے، جب وہ اپنے بچے کے ساتھ بھی ان کا معاملہ ہوا کہ ذبح کرنے کی بات ہے، اور آپ باپ بیٹے ہیں موجود، اور ایک جگہ پہ دیوار بھی، کعبے کو بھی کھڑا کرنا ہے، اور وہاں پھر آواز بھی دینی، دور دور تک کوئی نہیں۔ سوچے کیسا، کس قسم کا، میں اور آپ سوچ سکتے ہیں، ہم کبھی یہ تصور کر سکتے ہیں؟ آج ہمارا یہ حال ہے کہ جو آج کل جو ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، اس میں لوگوں کو اگر بند کرنا پڑ رہا ہے کہ کوارنٹائن کرے کوئی 14 دن کے لیے، 8 دن کے لیے، 10 دن کے لیے، اس میں لوگوں کی حالتیں بری ہوتی ہیں۔ آپ سوچیں کس طرح سے۔ تو میں یہی آپ کو شروع میں جو میں نے آپ سے بات کی تھی کہ ہم اپنے آپ کو، ہم جنت کے حقدار بننا چاہتے ہیں۔ اللہ نے اپنے چوزن لوگوں کو، یہ اولو العزم رسول کے اندر آتے ہیں سیدنا ابراہیم، اللہ نے اپنے چوزن لوگوں کو ناس کا امام بنایا۔ اللہ ان کی زندگیوں کو نہیں کر سکتا تھا بالکل محلوں والی زندگی؟ کیا مسئلہ تھا مجھے بتائیے۔ اب تمام انبیاءوں کو اٹھا کے دے، جتنے بھی انبیاء تھے، سیدنا نوح 950 سال، 950 سال کہنے کی بات ہے، 9.5 دن آپ کریں بات تبلیغ کر کے تو آپ کو لگ پتہ جائے گا، 950 سال آپ نے کی۔ اور اس میں بھی جب جا رہے تھے تو دیکھا بیٹا سامنے ڈوب رہا ہے، کنان۔ اور جب کہا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نادان مت بنو، یہ تمہاری ضرورت میں سے نہیں ہوگا۔ پھر بھی ہماری آنکھیں نہیں کھلتی، ہم سمجھتے ہیں کہ جناب یہ تو کوئی منصب ہے، مل جائے گا بس، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں سے ہیں، بس ختم، ہماری تو بخشش ہو گئی۔ یہی کلیم تو بنی اسرائیل کا بھی تھا، یہ کلیم تو امت محمدی کے کلیم تو قرآن میں نہیں ہے، لیکن بنی اسرائیل کے تو کلیم قرآن میں موجود ہیں، اسے ڈینائل تو نہیں کر سکتے۔ وقالوا لن يدخلوا الجنہ، لن يدخلوا الجنہ، عربی گرامر والے سب جانتے ہیں کہ جب یہ حرف لن جب آتا ہے مضارع کے اوپر داخل ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ زوردار نفی پیدا کرتا ہے، زوردار نفی پیدا کرتا ہے، اور صیغے کو جو ہے مستقبل میں لے جاتا ہے، ہرگز نہیں داخل ہو الا من کان ہودا و نصارا، سوائے یہود و نصارا۔ پھر مجھے بتائیے، اور بنی اسرائیل جس کے بارے میں اللہ نے کہا، اللہ نے ان کے بارے میں 2 جگہ کہا کہ میں نے عالمین کے اوپر ان کو فضیلت دی، عالمین کے اوپر فضیلت دی، کسی ایک عالم کی بات نہیں کرتا، عالمین کے اوپر فضیلت کسی کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ کوئی چوزن والی چیز تھوڑی ہے
تو جب اللہ تعالیٰ نے انبیاؤں کے ساتھ ان کو جنت ایسے نہیں مل رہی ہے، تو مجھے اور آپ ہم کس امید کے اوپر اپنے آپ کو، میں نے ابھی آپ سے کہا نا اللہ غفور الرحیم ہے، بالکل ہے، لیکن اللہ انتقام لینے والا ہے اور مالک یوم الدین، مالک یوم الدین کو آپ کہیں کہ جسٹس ہے، جسٹس. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں رحم کروں گا یا میں عذاب دوں گا، اللہ نے نہیں کہا. اللہ کہتا ہے مالک یوم، میں تمہارے ساتھ جسٹس کروں گا. روز جزا کا مالک ہے، مالک ہے، جواب دے گا. تو کیا دے گا؟ کبھی سوچا ہے؟ آج ہی صرف سوچ لیں، چھوڑ دیں کل جو گزر گئی آپ کی، چھوڑ دیں 10 سال 20 سال پرانے اپنی زندگی، آج دیکھیں آج پورے دن میں کیا کیا. ریکارڈ رکھیں اپنے پاس، ڈیلی کا ریکارڈ بنائیں. آگے اس آیت میں اس تاثیر کا ذکر ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام کے اعلان کو تمام انسانوں تک پہنچانے سے قیامت تک کے لیے قائم ہے. اور وہ کیا ہے؟ یاتو کا رجالوں والا کل دامری یاتی من کل فج نمی، یعنی اطراف عالم سے لوگ بیت اللہ کی طرف چلے آئیں گے. کوئی پیادہ آئے گا، کوئی سوار آئے گا، سواری سے آنے والے دور دراز ملکوں سے بھی آئیں گے، جس سے ان کی سواریاں بھی لاغر ہو جائیں گی. یہ جو لفظ دامر ہے، یہ دامر کا لفظ استعمال ہوا، دامر وہ جانور ہے، یاد رکھیے گا، دامر اس جانور کو کہتے ہیں جو خوراک کی وجہ سے نہیں بلکہ سدھارنے یا مشن کی کثرت کی وجہ سے دبلا پتلا اور شریر بدن کا ہوتا ہے. دامر اس جانور کو کہتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا. اور اس کے مقابلے میں اور ہو جائے تاکہ مقابلے میں آگے نکل سکے. اور جو جانور بھوک کی کمی کی وجہ سے دبلا پتلا ہو جائے نا، اسے اجف کہتے ہیں. سورہ یوسف میں بھی ہے نا، جب وہ اس کی بادشاہ نے جب وہ خواب دیکھا تھا تو وہ کیا تھا، وہ سبا بقرات سمان اجاف، کہ وہ 7 دبلی پتلیاں، تو وہ اجاف جو کمزوری ہے اس سے ہو جائے. تو جو دامر ہے یہ بھوک سے یا اس کی وجہ سے نہیں ہے، کثرت مشن، ایک کثرت کام کر کے دور سے، یہ دور سے آ رہے ہیں تو وہ ایسے ہو گئے کہ شریر ہو گئے بالکل اس طرح سے. اور عرب میں دامر کا لفظ عموماً اونٹ کے لیے خاص ہو چکا ہے، چاہے وہ نر ہو یا مادہ ہو. تو چنانچہ اس وقت سے لے کر آج تک ہزاروں سال گزر چکے ہیں، بیت اللہ کی طرف حج کے لیے آنے والوں کی یہی کیفیت ہے. اور آپ دیکھیں ماشاءاللہ، ہم یہاں پچھلے سعودی عرب میں پچھلے 30 سال سے میں بھی ہوں، اور ہر سال، خیر پچھلے سال والے کو تو چھوڑ ہی دیں، وہ تو کچھ اور ہی معاملہ ہو گیا، لیکن ہر سال ہم دیکھیں یہی کیفیت. اسی طرح سے لوگ آتے چلے جاتے ہیں، ہر سال نمبرز آپ کے بڑھتے ہیں. اور یہاں بھی لوگ جس طرح سے اس کا اہتمام کرتے ہیں وہ اپنی جگہ پہ اسی طرح سے مانتے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیشہدوا منافع لہم، یعنی ان کی حاضری دور دراز سفر طے کر کے اپنے ہی منافع کے لیے. فائدہ کس میں؟ جو یہ کام کرے گا اسی کے لیے فائدہ. اور اس میں دنیاوی منافع بھی بے شمار ہو سکتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ حج کے دنوں میں بھی اپنا کاروبار بھی کر لیتے ہیں. یہاں آج بھی ہوتا ہے کہ عرب سے یا ایجپٹ سے یا اس شاید پاکستان انڈیا سے بھی ایسے لوگ آتے ہیں کہ جو حج بھی کرتے ہیں، اپنا جو حج کے ارکان کے دن ہوتے ہیں ان دنوں حج بھی کرتے ہیں، حج سے پہلے بھی آ جاتے ہیں. تو پھر وہ اپنا کچھ نہ کچھ وہ کام کرتا ہے، وہ کچھ سامان بیچ دیتا ہے، وہ کھانے پینے کا کرتا ہے. تو یہ ایسا ایک آپ کا ایک اللہ تعالیٰ نے ایسا فیسٹیول بھی بنایا، فیسٹیول بھی اپنی جگہ پر ہے. تو یہ اس میں فائدہ ہی فائدہ. اور حج کے سفر پہ عموماً، اور آپ ایک چیز اور دیکھیں کہ آپ کو کوئی شخص شاید ملے گا نہیں ایسا. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جو دنیا کے اندر بڑا مال کماتے ہیں، خرچ کرتے ہیں اور ڈوب جاتے ہیں، کنگلے فقیر ہو جاتے ہیں. لیکن آپ کو کوئی شخص ایسا ابھی تک نہیں ملا ہوگا آپ کو کہ جو جس کے بارے میں آپ یہ کہیں حج کرنے گیا، حج کرنے کے بعد آیا تو حج پہ اتنے پیسے اس کے لگ گئے کہ فقیر ہو گئے. کبھی بھی نہیں ملے گا. یہ دیگر بات ہے کہ وہ حج کرنے کے بعد آنے کے بعد بھی اس کی حرکتیں وہی رہیں اور وہ کسی اور وجہ سے فقیر ہو جائے تو دیگر بار اس کا حج سے کوئی تعلق. اور حج کے بارے میں بھی ایک تصور کو بہت اچھی طرح سے ہمارے ذہنوں میں اچھی طرح سے بٹھا لیں آپ، جس پہ میں اس سے پہلے بھی بہت دفعہ بات کر چکا ہوں کہ یہ بالکل اپنی جگہ پہ بجا ہے. اپنی جگہ پہ جب حج انسان کرتا ہے
تو وہ بالکل جو ہے ایسی ہو جاتا ہے کہ جیسے وہ حج مبرور اگر اس کا ہو گیا تو وہ بالکل ایسے ہو جائے گا جیسے وہ بالکل آج پیدا ہوا ہے. لیکن اس کے اندر ایک بڑی غلط فہمی ہے، اس غلط فہمی کو دور ہونا بڑا ضروری ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ وہ تمام حق جو اللہ تعالیٰ سے وابستہ تھے وہ تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، وہ تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. لیکن جو بندے کے حق تھے، ایک آدمی اگر کسی کے 2 لاکھ روپے کھا کے حج کرنے آیا ہے، آپ کے خیال میں وہ صاف ہو جائے گا؟ کیا ہوگا اس کے 2 لاکھ جو کھا گئے؟ یا وہ اپنی بہن کا یا اپنی بیٹی کا ورثہ دبا کے آ گیا، کیا ہوگا اس کا؟ آج کسی نے ایک پوسٹ بھیجی تھی، وہ پوسٹ تو ایسی تھی لیکن اس میں بہت بڑی خوبصورت تھی کہ وہ ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ اپنی بیٹی کے گھر جاتا ہے ملنے کے لیے. بیٹی بہت خوش ہوتی ہے اور بہت خوش ہوتی ہے، اس کے چہرے پہ خوشی آتی ہے. اور بیٹیاں تو آپ کو پتا ہے کہ بیٹیاں ہوتی ہیں، میری خود اپنی 2 بیٹیاں مجھے اندازہ ہے، تو بہت خوش ہوتی ہے. اس کے بعد وہ شربت لے کے آتی ہے تو باپ کہتا ہے کہ نہیں پتر، یہ ہمارے یہاں جائز نہیں ہے، حرام ہے کہ ہم اپنی بیٹی کے گھر کا پانی. تو بیٹی بڑی اداس ہو جاتی ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اور جب وہ باپ چلا جاتا ہے تو پھر بیٹی کی جو دل میں بات تھی وہ لکھی ہوئی تھی کہ جس دن ابا آپ نے مجھے رخصت کیا تھا گھر سے تو اس وقت مجھ سے ایک پیپر سائن کرایا تھا کہ پتر اب تو جاری ہے، میری جائیداد پہ تیرا کوئی حق نہیں ہے. تو وہ حق، میری وراثت کا حق کھانا حلال ہے، لیکن آج میرے گھر پہ آئے ہو تو پانی پینا حرام ہے. تو جو ہمارے تصورات ہیں نا، اس تصورات کو تو اللہ تو حج ایک بہت بڑا ایک ایسا وہ ہے، اور حج استطاعت کے اوپر ہے. یہ استطاعت کا بھی جاننا بڑا ضروری ہے. آپ کو پتا ہے استطاعت کے اندر تو یہاں تک علماء دین کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی ایسی پوزیشن پہ کام کرتے ہیں یا آپ کا کوئی ایسا پروفیشن ہے جس کے اندر آپ یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ آپ اپنے مکان کو چھوڑ دیں، اپنی جگہ کو چھوڑ دیں. مثال کے طور پر آپ ڈاکٹر ہیں، آپ ایسے علاقے میں ڈاکٹر ہیں جہاں واحد آپ ہی ڈاکٹر ہیں اور کوئی نہیں. آپ کو کیا لگتا ہے اگر آپ چلے جائیں 30 دن کے لیے، 25 دن کے لیے، 40 دن کے لیے، 15 دن کے لیے، اور کوئی شخص وہاں تو آپ کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ آپ کسی ایسی جگہ پہ آپ کام کرتے ہیں کہ جہاں آپ کے جانے سے چیزیں ڈسٹرب ہو سکتی ہیں. استطاعت کے حصے ہیں، اور جب استطاعت کے حصے آ گئے تو پھر پکڑ ہی نہیں آتی، پکڑ ہے ہی نہیں. پھر کہاں سے پکڑ؟ مجھے بتائیے. میں دیکھتا ہوں بعض دفعہ مجھے بڑی عجیب سی لگتی ہے، ہو سکتا ہے میں غلط، کہ قرآن اندازی نکل آئی اور آپ نے اس میں عمرہ ہو گیا اور حج ہو گیا. مجھے نہیں معلوم کہ اس کی کیا جو ہے وہ دینی طور پہ کیا اس کی حیثیت ہوگی، لیکن حج بھی آپ کے اپنے مال سے ہے. آپ کے اپنے مال سے اگر استطاعت ہے تو کریں. تو استطاعت کے پہلو کو ہی نہیں سمجھ رہے، اس پہلو کو بھی سمجھ. پھر آگے بڑی خوبصورت بات ہے، اللہ فرماتا ہے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، یعنی تاکہ وہ اللہ کا نام ذکر کرے ایام معلومات. ایام معلومات جو معلومات ہے جو ذکر کرنا ہے آپ 11-12 کو، 10-11-12 کو، اس میں جس طرح سے سورہ بقرہ میں بھی آیا ہے کہ آپ چاہیں تو 11-12 تک کریں تو کریں، اور آپ چاہیں تو 13 تک کریں. اور ان چوپائے جانوروں پہ جو اللہ نے ان کو عطا فرمائے، اس میں سے سب سے پہلی بات تو یہ کہ قربانی کی گوشت اور اس سے حاصل ہونا فوائد پہ نظر ہونی چاہیے، بلکہ اصل چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے جو ان دنوں میں قربان کرنے کے وقت جانوروں پہ کیا جاتا ہے، جو روح عبادت ہے. قربانی کا گوشت ان کے لیے حلال کر دیا. اس میں جو بڑے خوبصورت جو لفظ ہے وہ ہے ما رزقہم من بہیمۃ الانعام. انعام آپ کو پتا ہے نا چوپائے کو کہتے ہیں. چوپائے کے اندر جو ہے وہ وحشی جو درندے ہوتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، لیکن اس
کے ساتھ جب بہیمہ کا لفظ لگ جاتا ہے، بہیمۃ الانعام، تو اس کے بہت سارے مفہوم جو ہے نا لوگوں نے لکھے. اس کا ایک معنی تو ہے کہ اس جاندار کو کہتے ہیں جو بے عقل ہو، اور اس میں عرف عام میں سمندر اور خشکی کے 4 پاؤں والے جانوروں کے ساتھ خاص. ایک اس کی یہ تشریح. ایک بہیمۃ الانعام جو ہے نا وہ یہ کہ وہ بہت سادہ، بھولا بھالا اور بے زبان ہو. اب آپ دیکھیں بڑے سادے سادہ بھولے بھالے ہی ہوتے ہیں نا. کبھی دیکھا آپ نے گائے کو، بکری کو، اونٹ کو؟ گائے کو دیکھا روڈ پہ جا رہی ہے ایسے ایسے بالکل سلو موشن میں جاتی ہے، پیچھے سے ہارن بھی مارے تو کچھ نہیں کرتی، اور بے زبان، آواز بھی کتنی خوبصورت نکال آواز بھی نکالتی ہے خوبصورت. مطلب آپ یہ دیکھیں اس چیز کو. جو ایک اور پوائنٹ ہے وہ بڑا اہم ہے، جو مجھے بہت ٹھکتا ہے ہمیشہ، کہ بہیمہ سے مراد ہے کہ وہ جانور جن کے اندر ودیعت ہے، جن کے اندر ودیعت ہے کہ اس نے انسان کے لیے ذبح ہونا ہے. اب آپ دیکھیں کہ جو یہ انعام ہے، جو بہیمۃ الانعام ہے، سورہ انعام کے اندر جو ہے وہ آیت بھی آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے 8 جوڑے، بیسکلی جوڑے تو 4 ہے لیکن 8 نرم اور مادہ کر کے. کون سے 4 ہیں؟ اونٹ، گائے، بکری، یہ 4. پھر اس کے آپ مادہ نر اور مادہ کر لیں تو 8 ہو جاتے. اب اس کے اندر ساری چیزوں کا آپ نوٹ کریں. اچھا، بہیمۃ الانعام میں ایک اور مفہوم بھی آتا ہے کہ وہ جانور جو زمین سے کھاتے ہیں، مطلب اس میں گھاس بھی آ سکتی ہے، چارہ بھی آ سکتا ہے، اور کوئی اناج قسم کی چیزیں وہ بھی آ سکتی ہیں. اب آپ بہیمہ کی ڈیفینیشن کو دیں اور ان 4 جانوروں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ کہا ہم نے اس کو نازل کیا. اچھا، جو بھی خیر کی چیز ہے نا اس کے لیے اللہ ہمیشہ لفظ استعمال نازل کا کرتا ہے. انزلنا الحدید، تو لوہا نازل کیا، تو آپ کے خیال میں کیا جس طرح سے بارش اوپر سے گری اس طرح سے لوہا گرا تھا کیا؟ یا جس طرح سے بارش گری ہے تو کیا اس طرح سے اوپر سے اونٹ، گائیں اوپر سے گرے تھے کیا؟ نہیں. مطلب یہ اللہ کا بڑا ایک انعام ہے. مطلب جس کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے خاص کرتا ہے اس کے لیے کہتا ہے کہ میں نازل کیا. یہ خاص ہے. یہ چاروں جو جانور ہیں، آپ اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری، ان چاروں کے اندر آپ اس بہیمہ کی جو مختلف ویژن ہے، جو تشریحات ہیں، یہ چاروں آپ کو اس میں جو ہے نا ڈٹو ملیں گے. یہ سب زمین سے کھاتے ہیں، یہ سب جو ہے وہ 4 پاؤں والے، یہ سب جو ہے سادہ بھولا بھالا ہے، بالکل کوئی وہ نہیں، بے زبان ہے. اور سب سے بڑی بات ودیعت ہے. آپ بڑی سے بڑی گائے کو اٹھا لیں، بڑی سے بڑی گائے کو اٹھا لیں، ایک دفعہ اس کو جب ایک دفعہ گرا دیں تو چھوڑ دیں. بکرے کو لے لیں، بھیڑ کو لے لیں، لیکن اس کی جگہ بلی کے بچے کو کاٹ کے دکھا دیں، جان نکال دے گا وہ. بلی کا بچہ، بلی تو چھوڑ دیں آپ کو، بلی کا بچہ وہ قابو میں نہیں آئے گا. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو بہیمۃ الانعام ہے یہ لاکھوں کی تعداد میں روز کٹتا ہے. پوری دنیا میں اگر دیکھا جائے تو لاکھوں کی تعداد میں کٹتا ہے سر یہ، اور کوئی کمی نہیں آتی. نظر آنے چاہیے ہمیں تو ہر وقت سڑکوں کے اوپر اور ہر جگہ پہ گائیں بھینس ہی نظر آنی چاہیے ہمیں تو، بیل اونٹ نظر آتے ہیں ایسے ہی ہے نا. اور لاکھوں کی تعداد میں سلاٹ ہوتا ہے اور کمی کوئی نہیں ہے. جبکہ دوسرے، اور یہ جتنے بھی جانور ہیں یہ کوئی پروڈکشن بھی ان کی کوئی بہت زیادہ نہیں ہے. بہت زیادہ ایسا نہیں ہے کہ ایک جانور، ایک بکری جو ہے وہ کوئی 100 بچے پیدا کر رہی ہے، یا ایک اونٹ جو ہے کو 50 اونٹ پیدا کر رہا ہے، ایسا بھی نہیں. حالانکہ اس کی جگہ پہ اگر آپ دیکھیں بلی یا کتے کو دیکھیں تو ایک عام بلی جو ہے وہ 2 بچوں سے لے کر، اور جو اسپیشلائز بلیاں ہوں یا بڑی تگڑی ہوں، موٹی تڑنگی ہوں، وہ سنا 10 بچے تک پیدا کر دیتی. اور اسی طرح سے کتیا کا بھی یہی عالم ہے کہ وہ بھی جو منیمم 3 یا 4 سے لے کر 15 تک کر سکتی. اور آپ یہ دیکھیں کہ ان کی زندگیاں بھی زیادہ نہیں ہوتی، کوئی گاڑی کے نیچے آ کے مر جاتا ہے، کوئی فلانے کے نیچے آ کے مر جاتا ہے. نہیں تو جو پروڈکشن ان کے پاس جس اسپیڈ سے، ریپڈ اسپیڈ سے جو پروڈکشن وہ نکالتے ہیں، آپ کو تو سڑکوں پہ صرف کتے اور بلی نظر آنے چاہیے. لیکن یہ نظام ہے، یہ بھی تو نشانی ہے اللہ کی.
تو بہیمۃ الانعام جو ہے نا بڑا اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت، کہتے ہیں نا کہ وہ عربی زبان کا ایک فریز ہے، عربی زبان میں ایک فریز ہے، خیر الکلامی ما قل و دل، خیر الکلامی ما قل و دل، بہترین کلام وہ ہے جو مختصر اور جامع ہو. یہ عربی زبان کی خوبصورتی. ایک بہیمہ لفظ نے کتنی چیزیں آپ کو دے دی. آپ کو یہ خوبصورتی کسی دوسری زبان میں نہیں مل سکتی. کیوں؟ یہ اللہ کا اتنا پاورفل، اتنے مفہوم دے جاتا ہے. بس یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیسے لگا. عربی گرامر والے جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں بہت سارے اس میں ماشاءاللہ جو ہے عربی گرامر سے تعلق رکھتے ہیں سارے. آپ دیکھیں صرف جو پریپوزیشنز ہوتی ہیں یہ جب کسی کے ساتھ لگ جاتی ہیں، با لگ جائے تو کیا معنی دے گا اور لام لگ جائے تو کیا معنی دے گا. اس کے ساتھ جو ہے اگر کوئی حرف ناصبہ لگ جائے تو کیا کرے گا، اور حرف جازمہ لگ جائے تو کیا کرے گا، لن لگے گا تو کیا کرے گا، اور لم لگے گا تو کیا پاورفل لینگویج ہے، کیا خوبصورت ہے. اور ہماری بدقسمتی ہم اس زبان کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ارے میں تو کہتا ہوں یہ زبان بولنے کے لیے نہ سیکھیں، قرآن کو سمجھنے کے لیے تو سیکھیں. یقین مانے ایسی اس میں سے آپ کو باتیں نکلتی ہیں، اتنی خوبصورت چیزیں ملتی ہیں کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے. کبھی صرف لفظ الحمدو پہ غور کریں، صرف الحمدو کے لفظ کے اوپر آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا اس میں کیا کیا نکلتا ہے. ہم الحمدللہ 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 ہم کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن کبھی اس مفہوم کو سمجھ کے بھی ہم نے الحمدللہ کہا ہے. الحمدو کے اندر دونوں چیزیں موجود ہیں، شکر بھی موجود ہے اور ثنا بھی موجود ہے. شکر کب کیا جاتا ہے؟ جب کسی چیز کا ادراک کیا جاتا ہے، کسی کے احسان کا، کسی کی نعمت کا ادراک کیا جاتا ہے. ثنا کب کی جاتی ہے؟ جب کسی کی کوئی خوبی کو، کسی کی خیر کو، کسی کی کوئی کمال کو، کسی کے جمال کو جب اپنے پریز کرنا ہو تب آپ اس کی ثنا کریں. اور ایک اور خوبصورت چیز آپ یہ دیکھیں، ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، میں کسی اور ٹاپک پہ چلا گیا لیکن بہرحال اصل مقصد تو ہمارا قرآن مجید ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ ہم کہتے ہیں تو الحمد اسم ہے، الحمد اسم ہے، اور ہم کہتے ہیں تمام تعریف اور شکر للہ اللہ کے لیے. عربی گرامر والے اس بات سے بھی واقف ہوں گے کہ یہ لام جو ہے ملکیت کے لیے ادھر، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ لام جو ہے یہ للہ پہلے بھی آ سکتا تھا. تو جب یہ للہ اگر پہلے آ جاتا تو صرف اونلی کے یہ جب لام ملکیت کے لیے آتا اونلی کا معنی دیں گے. اللہ کل کی کل تعریف اور شکر صرف اللہ ہی کے لیے اور کسی کے لیے نہیں. لیکن جو پوائنٹ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں آپ یہ دیکھیں کہ الحمد جو ہے یہ اسم ہے، اسم آپ کو پتا پرماننٹ ہوتا ہے. کیا اس الحمدو کی جگہ احمدو یا نحمدو نہیں آ سکتا تھا کہ میں شکر و تعریف کرتا ہوں؟ احمدو میں بھی یہی ہوتا ہے نا. لیکن جب میں شکر و تعریف کرتا تو جس وقت میں کرتا اسی وقت کرتا ہوں، آج کرتا ہوں کل نہیں کر رہا، ماضی میں نہیں کی تھی، مستقبل کا نہیں پتا ہوں. لیکن جب میں الحمدو کہتا ہوں جو کہ پرماننٹ ہے، اس میں کوئی ٹینس نہیں ہے، چاہے میں اس کی تعریف کروں یا شکر کروں کہ نہ کروں، اللہ کی تعریف اور شکر ہمیشہ سے تھی، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے. کبھی الحمدو کو یہی سوچ کے پڑھیں الحمدو کہتا کیا ہے. صرف زبان سے کہہ دیتے ہیں ہم، زبان سے اقرار صرف کہنا، کبھی دل کی گہرائیوں سے اس کے معنی کو سمجھ کے تو کریں. کبھی اس کو دیکھیں کہ یہ جب اللہ تعالیٰ بہیمۃ الانعام کہہ رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے ہم پر، کتنا بڑا احسان ہے، مجھے بتائیے کتنی بڑی وہ ہے. لیکن کیا ہم اس کے اس احسان کو ہم تو کبھی اتار نہیں سکتے. مجھے آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ آیت آئی تھی کہ اللہ کا تقوی اس طرح سے اختیار کرو گے جیسے کرنا چاہیے، تو بہت سارے صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ راتوں کو کھڑے ہو کے نماز پڑھتے رہے، پیروں میں سوجن ہو جاتی. تو پھر کہا کہ اتنا کرو جتنا کر سکتے.
رہا ہے اتنا کرو جتنا کر سکتے. کوئی زور نہیں ہے، کوئی زور نہیں ہے، لیکن اس کو سمجھو، اس کا مقصد سمجھو، اس کے مقصد کو فوت نہیں کرو. ثم لیقضوا تفثهم، تفثہ کے لغوی معنی میل کچل کے جو انسان کے بدن پر جمع ہوتا ہے. اور حالت احرام میں چونکہ بالوں کا کاٹنا اور نوچنا اور خوشبو نہ لگانا یہ سب چیزیں حرام ہوتی ہیں، تو ظاہر ہے اس کے نیچے جو ہے نا میل کچل بھی جمع ہو سکتا ہے. تو اس آیت میں یہ فرمایا کہ جب حج میں قربانی سے فارغ ہو جاؤ تو اس میل کچل کو دور کر دو. مطلب یہ کہ اب احرام کھول ڈالو، اور احرام کھولنے کے بعد اپنے سر کو منڈوا لو اور ناخن تراشو، اور باقی بھی اگر جو چیزیں صفائی کی وہ آپ اس کو آپ ضرور کرو. اور سر منڈوانا بھی ایک، اس پہ بھی ایک بڑی بحث چلتی ہے کہ جی وہ بال کٹا لیں یا پورا نہیں کٹائیں، تھوڑے سے کٹوا لیں. ہمارے یہاں ایسے بھی لوگ ہیں، وہ پتہ نہیں کس اس میں، اب تو یہ ٹرینڈ جو ہے ہمارے بر صغیر کے مسلمانوں میں، عرب میں تو تھا پہلے، عرب میں تو شاید یہ ہمیشہ سے تھا، لیکن اب یہ ٹرینڈ جو ہے وہ ہمارے بر صغیر کے مسلمانوں میں آ گیا. اچھا، بر صغیر کے مسلمانوں میں خاص طور پہ جو پاکستان سے جب لوگ آتے ہیں حج عمرے پہ، اور انڈیا سے بھی یا بنگلہ دیش سے، ان کے اندر میں نہیں دیکھتا کبھی وہ جب آتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، چاہے وہ میجورٹی کی بات کرتے ہیں، ہو سکتا ہے شاید کچھ لوگ ایسے ہوں کہ جو نہیں کرتے ہوں گے، لیکن میجورٹی میں نے دیکھا، چاہے وہ بزنس مین ہوں، چاہے وہ بڑی کی پوزیشن کے لوگ ہوں، وہ جب آتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے بھی تو اپنا سر پورا ہوتا ہے. لیکن بدقسمتی سے وہی بر صغیر کے لوگ جو سعودی عرب کے اندر اب رہتے ہیں اور جو وہ عمرہ کرنے جاتے ہیں، انہوں نے بھی بہت سارے ہمارے عرب ممالک کے لوگوں کو فالو کرتے ہوئے، عرب میں بھی خاص طور پر ہمارے ایک پڑوسی ایک اور ملک ہے اس کے کو دیکھتے ہوئے، وہ کینچی لے کے سائڈ سے ایسے ٹڑک ٹڑک اور آ جاؤ. حالانکہ کم سے کم اتنا حکم تو ہے کہ آپ اپنے بالوں کا کسر تو کریں، تو وہ بھی نہیں کرتے. بہرحال خیال کرنا چاہیے ہمیں ان چیزوں کا. اور یہ جو ترتیب ہے، اس ترتیب کے حوالے سے بھی ذہن میں چیزوں کو رکھنا چاہیے کہ یہ ترتیب جس طریقے سے ہے کہ حج کے بعد کے جو معاملات ہیں اور جو قربانی کا معاملہ، اور یہ ترتیب کا بھی بڑا اہتمام ہے، اس میں بھی اگنورنس نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ حج کا معاملہ ہے، چیزوں کو خیال کرنا چاہیے. یہاں اللہ تعالیٰ نے اور اس صورت کو نام بھی حج ہی تھا. وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، نذور نظر کی جمع ہے جس کو اردو میں منت کہتے ہیں. اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ جو کام شرعاً کسی شخص پر لازم ہے، شرعاً لازم واجب نہیں تھا، اگر وہ زبان سے ہی نظر کر لے اور منت مان لے کہ یہ میں کام کروں گا، اللہ کے لیے مجھ پر لازم ہے کہ فلاں کام کروں، تو نظر ہو جاتا ہے. اور جس کا حکم یہ ہے کہ اس کا پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے، اگرچہ اصل سے واجب نہیں تھا، مگر اس کی واجب ہونے کے لیے یہ شرط تو بالاتفاق امت ہے کہ وہ کام شرعاً گناہ اور ناجائز نہ ہو. یعنی آپ نظر جو ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کوئی غلط کام کیا، اپنا نظر مان لی کہ جی میں فلانا کام میرا ہو گیا تو میں فلانے جگہ پہ جا کر کوئی چادر چڑھا دوں گا یا میں فلانی چیز کر دوں گا، کیونکہ ویسی شرعاً ناجائز ہے، تو اس کی تو نظر ہی نہیں ہوتی. بات ہو رہی ہے شرعاً چیز کی، یعنی کوئی آپ نے کوئی ایسی چیز کی جس کے اوپر ہوگا، بلکہ ایسے اس کے اوپر تو اگر آپ نے کوئی کر دیا تو الٹا گناہ کے طور پہ آتا ہے. اور ایک اور بڑی اس میں وہ چیز تھی جو میں نے دیکھی تھی کہ صرف دل میں کسی کام کرنے کا ارادہ کرنے سے نظر نہیں ہوتی جب تک زبان سے الفاظ ادا نہ کرے. اور یہ زبان سے الفاظ ادا نہ کرنے کے اوپر ایک اور چیز بڑی اہم آپ ذہن میں رکھیں. میں نے سوال کچھ لوگوں سے پوچھا تھا، کچھ لوگ ناراض بھی ہو گئے مجھ سے. میرے اپنے دوستوں میں کچھ پاکستان میں لوگ بڑے ناراض ہیں، تو کچھ مجھ پہ انہوں نے فتوے بھی لگا دی. بہرحال تو میں نے ایسے ہی پوچھا تھا، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا بالکل آخری وقت تھا تو آپ نے ان سے کہا تھا کہ ایک دفعہ اپنی زبان سے میرے کان میں ہی آپ کرنا پڑے، تو جس سے پتہ چلتا ہے کہ کلمے کو زبان سے ادا کرنا لازم ہے. تو میں یہ سوال پہلے بھی رکھ چکا ہوں اور شاید آپ لوگوں کے ساتھ تو نہیں رکھا، لیکن شاید اس میں کچھ ساتھی ہیں جن کے ساتھ میں نے ضرور یہ سوال رکھا. تو کیا ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو یاد ہے کہ ہم نے اپنے ہوش میں آ کے اپنی زبان سے سمجھ بوجھ کے
کلمہ پڑھا؟ ہم میں سے کتنے؟ کیونکہ اس واقعے کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کہا تھا نا کہ زبان سے ادا کرنے کو کہا۔ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو مسلمان کے گھر میں ہیں، سب بالکل اپنی جگہ پر، کوئی اس میں ایشو نہیں، لیکن ہم راتر کے اس کے اوپر آرگیو کریں یا بحث کریں، یہ تو میرا ایک سوال ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں صحیح ہوں، لیکن کیا ہمیں ایسا کرنا چاہیے؟ زبان سے ادا کرنی چاہیے۔ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، یہاں سے طواف سے مراد طواف زیارت جو 10ویں تاریخ ذی الحج کو رمض جمری سے قربانی کے بعد کیا جاتا ہے۔ یہ طواف حج کا دوسرا رکن فرض ہے، پہلا رکن وقوف عرفات ہے جو اس سے پہلے ادا ہو جاتا ہے۔ یہ اس کے بارے میں بیت العتیق کے حوالے سے سن لیں کہ بیت اللہ کا نام بیت العتیق اس لیے ہے کہ عتیق کے معنی آزاد کے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے گھر کا نام بیت العتیق اس لیے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کفار اور جباروں اور غلبے اور قبضے سے آزاد کیا۔ چلیں ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأهل لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور۔ یہ بات ہو چکی ہے، اور جو شخص اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے تو اس حق میں اس کے رب کے نزدیک بہتر ہے، اور تمہارے لیے چوپائے حلال کر دیے گئے ہیں، سو ان کو جو تم کو پڑھ کر سنائے جا چکے ہیں، تو تم بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی بات سے بچو۔ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، کیا چیز مقدس ہے، کیا چیز غیر مقدس ہے، عبادت کے کون سے طریقے درست ہیں، کون سے طریقے درست نہیں ہیں، یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ نے بہت واضح طریقے سے اپنے پیغمبروں کے ذریعے ہم تک پہنچا دی، اور ان میں کسی قسم کا تغیر و تبدیلی کرنا جائز نہیں۔ ہر تبدیلی بطور خود ان چیزوں میں کی جائے گی وہ اللہ کے نزدیک جھوٹ، بلکہ وہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ انسان کے لیے لازم ہے کہ ان چیزوں میں بالکل لفظی طور پہ اور عقیدے کے طور پہ ٹوٹل پیروی کرے اپنے پیغمبر، اور ہمارے لیے پیروی کس کی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جو کچھ اس سے ثابت ہوتا ہے، جو چیز ان سے ثابت نہیں ہوئی ہے یا نہیں مل رہی ہے کوئی چیز آپ کو، اور ایک شخص ہے اس کو وہ نماز پڑھتا ہے لیکن اس کو تلاش تو ہوگی نا، اس کو تلاش ہے کیا؟ میں یہ سوچتا ہوں، میں آپ کو اپنی ذاتی بات دیتا ہوں، اپنی ذاتی بات، کہ میں جب پاکستان میں جب میں تھا، میں تب بھی جو ہے وہ سورہ فاتحہ نماز میں پڑھتا تھا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ سورہ فاتحہ نماز میں پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے۔ امام کے پیچھے ظاہر جہری میں نہیں پڑھتا تھا، لیکن سری میں امام کے پیچھے میں سورہ فاتحہ پڑھتا تھا۔ میرے بیک آف مائنڈ یہ ہوتا تھا کہ خاموش کھڑے ہونے سے بہتر ہے کہ کچھ پڑھے آتے، لیکن مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، کیونکہ میں تو کچھ جانتا ہی نہیں تھا دین کے بارے میں، مجھے کچھ بھی نہیں، آج بھی کچھ نہیں پتا، میں آج بھی اتنا ہی بچہ ہوں جتنا پہلے تھا، بلکہ شاید اب زیادہ بچہ ہوں میں، تو مجھے نہیں معلوم تھا۔ یہ حدیث تو ہم نے بعد میں آ کے پڑھی، یہاں جب ہمیں لوگوں نے بتایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ، لا صلاۃ لمن لم یقرأ، یہ پھر لا نفی جنس، یعنی کوئی نماز، جتنی نمازیں تمام نمازوں کی نفی کرتی ہے، کوئی نہیں سکتی۔ تو لیکن میری خواہش ایک ہوتی تھی دل میں، جب مجھے اتنا دین کا نہیں پتا تھا، لیکن ایک تھی دل میں، جب میں یہاں آیا، یہاں آنے کے بعد میرے دل میں ہمیشہ خواہش آتی تھی کہ میں جو ہے نا میری نماز سیدنا عمر کی طرح ہوں، میں سیدنا ابی بکر کی طرح نماز پڑھنا چاہتا۔ میں یہ نہیں کہتا تھا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح نماز پڑھوں، کیونکہ رسولوں کو تو ہم قریب ترین، ہمارا تو کوئی لیول ہی نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوقات ہے، جتنی بھی مخلوقات ہیں اس کے لیولز ہیں، اس کے لیولز ہیں، یعنی ایک لیول ہے کہ جمادات ہیں اپنی جگہ پہ، زمین پہاڑ ہے، جماعت، پھر نباتات ہلتے ہیں جلتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں، پھر حیوانات جو ہلتے جلتے نہیں ہیں، چلتے نہیں،
تو حیوان کا لیول جو ہے وہ نباتات سے بڑا، نباتات کا جمادات سے بڑا، پھر حیوان کے اوپر انسان آ جاتا ہے، اس کا لیول جو ہے حیوان سے بڑا، پھر انسانوں کے اندر پھر انبیاء آتے ہیں، اور بھی اونچا لیول آتا ہے، پھر اس میں اولو العزم رسول آتے ہیں۔ تو وہاں تک تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن میری دل میں ہمیشہ خواہش ہے، سیدنا ابی بکر کیسے نماز پڑھتے ہوں، سیدنا عمر کیسے نماز پڑھتے ہوں، سیدنا علی کیسے نماز پڑھتے ہوں، اور سیدنا ابی بکر اور سیدنا علی کا تم جس طرح تم پڑھتے ہیں کہ ہر وقت ساتھ ہونا سب کچھ ہونا، یہ بڑی دل میں ہوتی ہے۔ تو کیا ہم میں سے، کیا بر صغیر کے لوگوں کے دلوں میں کبھی یہ خواہش نہیں آتی؟ میں یہ سوچتا ہوں، میں اپنے اطراف میں دیکھتا ہوں، میں بہت سارے لوگوں میں دیکھتا ہوں، شاید میں ہو سکتا ہے غلط کہہ رہا ہوں اس وقت، ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی بہت سارے لوگ میری اس بات سے اتفاق نہ کریں اور بولے یہ کس قسم کی باتیں کر رہا ہے، لیکن کیا ہم میں خواہش نہیں؟ کیا ہمارے لیے ان سے زبردست کوئی رول ماڈل ہو سکتے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی ان کو واقعی رول ماڈل سمجھنے کی کوشش کی؟ آپ جب رول ماڈل بنتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ان جیسی چیزیں کرتے ہیں۔ جن لوگوں کو جو ہے وہ رونالڈو پسند ہے، وہ رونالڈو کی طرح بال بھی بناتے ہیں، وہ رونالڈو کی طرح وہ اپنی سکس پیک بھی بناتے ہیں، جس کو سلوسٹر اسٹیلن پسند ہے وہ اسی حساب سے اپنے، یا آرنلڈ پسند ہے وہ اس حساب سے اپنے مسلس بھی بناتا ہے۔ تو ہمارے رول ماڈلز ہمارے جو ہے وہ صحابہ کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے بیٹے ہوں اور ان میں سے کوئی بیٹا یہ کہے کہ ابا میں خالد بن ولید کی طرح بننا چاہتا ہوں، یا جس کی بیٹی ہو وہ کہے کہ میں جو ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں سیدہ حفصہ کی طرح بننا چاہتا ہوں، یہ میں خولہ کی طرح بننا چاہتی ہوں، جن کے بارے میں تو قرآن میں آیت آ گئی۔ کیا ہماری کوئی اس قسم کی تربیت ہی نہیں ہے؟ نہ یہ تربیت ہمیں ملی، نہ ہم نے دی اپنی اولادوں کو۔ ہم میں سے مطلب کوئی ہے، ہو سکتا ہے کوئی ہو، میں تو بہت خوشی ہوگی، میں تو جا کے اس بچے کو بھی ماتھا چوموں گا اور اس کے باپ کا بھی ماتھا چوموں گا۔ کہ اگر کسی کا باپ کہے کہ یار یہ میرا بیٹا ہے اور اس کی خواہش ہے کہ اس کو جو ہے نا خالد بن ولید بننا، اس کو اکرمہ بننا ہے، یا اس کو جو ہے مصعب بن عمیر کی طرح بننا ہے، وی ڈونٹ ہیو، ہمارے پاس یہ تصور ہی نہیں ہے۔ اس کو بل گیٹس بننا ہے، اس کو اسٹیو جاب بننا ہے، اس کو فلانا بننا ہے، اس کو شاہد افریدی بننا ہے، اس کو عمران خان بننا ہے، اس کو فلانا بننا ہے، اس کو ڈمکانا بننا ہے، اس کو عطا ترک بننا ہے، سب بننا ہے، ارطغرل بننا ہے۔ آج کل ہمارے ارطغرل بننا ہے، نہیں بننا تو صحابہ نہیں بننا۔ کیوں نہیں بننا؟ کیوں نہیں؟ تو ہمارا جو اصل چیز ہے وہ یہ کہ ہم تلاش کریں۔ ڈاکٹر صاحب ایک بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں، پتہ نہیں آپ اس سے ایگری کریں گے کہ نہیں کریں گے، لیکن میں تو اس سے 100%، 1000% ایگری کروں۔ دنیا کے معاملہ جب آئے، آگے سے آگے دے، آگے سے آگے دے۔ آج دنیا کا معاملہ آ گیا تو مجھ پہ لازم ہے کہ میرا جو یہ طوطا ہے، اس میں طوطا کہتا ہوں، یہ جو میرا فون ہے، یہ بھی مجھے بالکل اپ گریڈڈ چاہیے۔ میرے پاس تو چیزیں بھی بہت ہوتی ہیں، میں تو آدھا ساری میری زندگی اب اسی پہ چلتی ہے، تو جو ہے اس کی مجھے میموری بھی بہت چاہیے۔ میرا جو لیپ ٹاپ ہو اس میں بھی میری وہ بڑا اپڈیٹڈ مجھے چاہیے، ٹھیک ہے؟ میری گاڑی بھی میری اسی طرح سے، میری 4 چیزیں اور بھی اسی طرح سے، دنیا میں چیزیں۔ جب دین کا معاملہ آئے گا تو کیا کروں؟ یہ کام میرا باپ کیسے کرتا، میرے دادا نے کیسے کیا، پیچھے 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 پیچھے، اور میں قدموں میں بیٹھتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیا ہم میں یہ خواہش آتی ہے؟ ہم پیروی کریں گے کب؟ ہم اطاعت کریں گے کب رسول کی؟ ہم رسول کی اطاعت کر ہی اس وقت سکتے ہیں کہ جب ہمارے اندر اس چیز کی خواہش پیدا ہو جائے، اس چیز کی خواہش پیدا ہو جائے کہ میں دیکھوں کہ کس طرح سے کرتا ہوں، کس طرح سے ہو۔ ہم باتیں کرتے ہیں سنتوں کی، ہم باتیں کرتے ہیں دوسری چیزوں کی، کبھی غور کیا آپ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کا معاملہ اپنی ازواج کے ساتھ کیسے تھا؟ آپ کو ملے گا کہ جس
پاس میں جس جگہ سے جس حصے سے سیدہ عائشہ دودھ پیتی تھی یا پانی پیتی تھی اسی جگہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس گوشت کے ٹکڑے کو جس جگہ سے سیدہ عائشہ کھاتی تھی اسی جگہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہمارا تو یہ عالم ہو گیا ابھی پانی کا گلاس آ گیا, اس میں جتنا پانی اگر میں نے چھوڑ دیا وہ پانی پھینک دیا جائے گا, میری بیوی کے بچے پئیں گے نہیں. میری بیوی مجھے دور سے اشارہ کر کے نام مت لیجیے میرا, لیکن میں آپ کو یہ حقیقت بتاؤں, مان لیں میری بات, طریقے بتائے ہیں, ہم باتیں کرتے ہیں لیکن ہم میں ہمت نہیں ہے. میں نے اسی لیے تو کہا یہ نافرمانی والی اطاعت اور نافرمانی والی محبت کی کوئی ویلیو نہیں, یہ کوئی ویلیو نہیں. تو کم سے کم اس آیت کو تو کوشش کریں کمپلیٹ کرنے کی. حرمات اللہ سے مراد اللہ کی محترم اور معزز بنائی ہوئی چیزیں, یعنی احکام شریعہ بھی آ سکتا ہے. ان کی تعلیم, ان کی تعظیم, یعنی ان کا علم حاصل کرنا اور اس پہ عمل کرنا, یہ سرمایہ ہے اصل. اس بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے نا کہ آپ نے فرمایا کہ علم تو دو ہی ہیں, علم حاصل کرنے والے دو ہی ہیں. کون کون سے؟ محکمات کو جاننے کا, یعنی کون سی چیزیں کرنے کی ہیں کون سی چیزیں نہ کرنے کی, محکمات کو جاننے کا علم, اور وراثت کے قانون کا علم. حالانکہ وراثت کے اوپر ٹوٹل سورہ نساء کے اندر 3 آیات ہیں, بلکہ 3 آیات بھی نہیں, 2 آیات ہیں. جو آخری آیت ہے وہ تو جو 2 آیات ہیں, میرے خیال 10 اور 11 آیت ہیں سورہ نساء کی. تو 11ویں آیت میں جو کلالہ کا لفظ آیا تھا, اس کلالہ کی ایک آخری جو آیت ہے, میرے خیال سورہ نساء کی شاید 172 یا 76 آیت ہیں, تو جو آخری آیت ہے اس میں کلالہ کو ری ڈیفائن کیا گیا. وہاں صرف کلالہ کا آیا تھا, اس کلالے کو ری ڈیفائن کر دیا. ایسا لگتا ہے کہ شاید کسی نے پوچھا ہوگا کہ کلالہ کیا چیز, بلکہ آیت شروع بھی اسی طرح سے ہوئی, یستفتنو کا فی الکلالہ, وہ آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں کلالہ کے بارے میں. تو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ دیکھیں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہی اصل ہے, اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ کیا ہے, اللہ کا فضل ہے. اور فضل کس کو کہتے ہیں؟ جس چیز کے آپ حقدار نہ ہو وہ چیز اگر آپ کو مل جائے تو وہ فضل ہے. تو بس اس بات کو ذہن میں رکھیں. اور احلت لکم الانعام الا ما یتلی علیکم, انعام سے مراد کو ہم پیچھے بات کر چکے ہیں جب بہیمۃ الانعام کی بات کی تھی. اور الا ما یتلی علیکم یعنی وہ, اس کا بھی ذکر سورہ انعام کے اندر تو بڑا تفصیلاً آیا ہے, وہاں بتا دیا ہے. اس میں ایک تو 2 چیزیں, ایک تو میتتا کی ڈیفینیشن بہت خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے, اور پھر وہ مردار جو جانور ہوں اور جن کے اوپر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو, جس پہ غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو, یہ سب ہمیشہ کے لیے حرام. اور پھر فاجتنبوا الرجس من الاوثان, یعنی جس کے معنی ناپاکی و گندگی کے. اوثان جو ہے وہ وثن کی جمع ہے, بت کے معنی ہے. بتوں کو نجاست اسی لیے قرار دیا ہے کہ انسان کے باطن کو شرک کی نجاست سے بھر دیتے. اور جو بڑی خوبصورت جو بات ہے اس کے اندر آخری جو ہے, واجتنبوا قول الزور. قول الزور ایسا جھوٹ جسے بنا سوار کے پیش کیا جائے, یعنی ایسی شہادت جس میں ہیرا پھیری, جس میں ہیرا پھیری سے کام, یعنی اہم واقعے کو غیر اہم اور غیر اہم کو اہم بنا کر پیش کیا, جس سے کسی ایک فریق کی حق تلفی ہو جائے اور اسے نقصان پہنچانے کی کوشش. یہ ہے قول الزور. قول الزور سے مراد جھوٹ ہے, حق کے خلاف جو کچھ ہے وہ باطل اور جھوٹ میں داخل, خواہ چاہے وہ عقائد ہوں یا وہ کسی اور سلسلے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کبیرہ گناہوں سے بڑھ کر کبیرہ گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا, والدین کی نافرمانی کرنا, جھوٹی گواہی دینا اور عام باتوں میں جھوٹ دینا. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری لفظ قول الزور کو بار بار فرمایا کہ آپ جھوٹی گواہی پہ اس پہ آپ کبھی سوچا, آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ہم اپنی عام زندگی میں بعض دفعہ جانتے بوجھتے اور بعض دفعہ انجانوں میں لوگوں پہ تہمت لگاتے, فلانا آدمی رشوت خور ہے, راشی ہے, کنفرم.
یار یہ تو زانی لگتا ہے, یہ تو ہے ہی جھوٹا, وداؤٹ نوئنگ دا فیکٹس. کبھی سوچا ہم نے یہ کام کرتے ہیں؟ کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ جب ہم یہ تہمت لگاتے ہیں, تہمت, اس کی سزا پتہ ہے کیا ہے؟ قرآن مجید میں جو تہمت کی جو سزا ہے وہ کیا ہے؟ 80 کوڑے ہے. اور زنا کی سزا کیا ہے؟ 100 کوڑے. صرف 20 کوڑے کا فرق ہے. اور یہ جو کوڑے ہیں نا, یہ بند کمرے میں مارنے کے نہیں ہیں, یہ پبلک نہیں مارتے. ہم کبھی یہ نہیں سوچتے, کبھی ہم اس چیز پہ خیال ہی نہیں کرتے, غور و فکر ہی نہیں کرتے کہ ہم جو چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں اور غلطیاں اپنی زندگی میں کرتے چلے جا رہے ہیں, اور اس پہ نہ ہمیں شرمندگی ہوتی ہے اور نہ ہی ہم کبھی اس کا خیال کرتے. میں اس آیت کو تو یہاں ختم کرتا ہوں, لیکن جو بات میں آپ سے یہاں کرنا چاہتا ہوں میں وہ آپ سے کہوں. سورہ حجرات اگر آپ پڑھیں, سورہ حجرات میں ہمیشہ کہتا ہوں, اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ٹوٹل میں خیال میں 18 آیات ہیں سورہ حجرات. اور کمال کی بات یہ ہے اس سورت کی کہ اس کی پہلی آیت سے لے کر آخری آیت تک یہ وہ آیات ہیں کہ جن کے اوپر انسان اگر کھڑا ہو جائے نا, 18 تو بہت دور کی بات ہے, پہلی پہ بھی کھڑا ہو جائے نا, صرف پہلی پہ, آخر تک تو پہنچنے کی اس کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی, تو اس کی زندگی ختم ہو جائے گی, اس کی زندگی بدل جائے گی. بڑی کمال کی آیت ہے, 2 آیتیں بڑی پیرالل ساتھ ہیں, بڑی خوبصورت ہے. ایک جگہ ہے یا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم, یعنی اے لوگوں ایک دوسرے کا تمسخر مذاق مت کرو. اور وہاں اللہ تعالیٰ نے 3 بنیادی چیزوں کی بات کی. یعنی پہلے اللہ نے کہا کہ مذاق نہ اڑا, دوسری اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ, اور اپنے عیب مت نکالو. دراصل اللہ, حالانکہ عیب تو آدمی دوسرے کے نکالتا نا, وَلَا تَلْمِزُوا اُخْرَى ہونا چاہیے تھا, دوسروں کے مت نکالو, لیکن اللہ کہتا اپنے مت نکالو. کیوں نہیں نکالو؟ کیونکہ کوئی انسان دنیا میں ایسا نہیں ہے جو عیب سے پاک ہو. کوئی انسان دنیا میں ایسا نہیں ہے, انبیاءوں کو چھوڑ دیں وہ تو معصوم ہوتے. کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو عیب سے پاک نہ ہو, یہ ممکن ہی نہیں. اور ہر انسان کی دوسرے انسان کی عیب پر بھرپور نظر ہوتی ہے, لیکن قانون ایسا ہے کہ اگر آپ دوسروں کے عیب نہیں نکالو گے تو کوئی آپ کے عیب نہیں نکالے گا. یہ قانون ہے, یہ قانون ہے, اس قانون کو نوٹ کر لیں. اگر آپ کسی کے, لوگ آپ کے اوپر الزامات تو لگا سکتے ہیں, آپ کے عیب نہیں نکال سکیں گے. یہ اس پوائنٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں, آپ عیب نہ نکالیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو اس کے ساتھ بالکل میچ ہوتی ہے. آپ نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کا, کسی مسلمانوں کو عیب کی پردہ پوشی کرتا ہے, من ستر مسلم, حدیث کے الفاظ کچھ اسی طرح سے, تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت میں پردہ پوشی کرے. اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت میں پردہ پوشی کرے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک اور چیز کہی, وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم لوگوں کو برے ناموں سے مت کرو. ایک تو ہوتا نا پیار محبت میں آپ اپنی بیٹی کو, اپنے بھائی کو, اپنی بیوی کو کسی نام سے بلاتے ہیں, کسی اس کے ساتھ کرتے ہیں. لیکن ایک ہوتا ہے جو آپ نام لیتے ہیں کسی کے نقص کی وجہ سے. کوئی شخص کا قد چھوٹا ہے تو آپ نے اس کو چھوٹا کہنا شروع کر دیا, چھوٹو, کوئی موٹو, کلو, مختلف نام آپ دے سکتے ہیں جو بھی. اور بعض دفعہ وہ جو سامنے والے جو کیریکٹر ہے, جو لوگ ہیں, وہ آپ کو کچھ کہہ نہیں پاتے. اس کی 2 وجوہات ہوتی ہیں, یا تو کچھ کہنا نہیں چاہتے آپ سے, یا وہ سمجھتے ہیں کہ آپ شاید ان سے بہتر ہیں تو آپ سے ڈر کے کچھ نہیں کہتے. لیکن یاد رکھیں یہ بات اس کے پاس موجود ہے اور وہ اس کو انکیش کرائے گا آپ سے قیامت کے روز. یوم التغابن ہوگا, یوم التغابن موجود ہے, اس سے آپ بچ نہیں سکتے. وہ انکیش کرائے گا آپ سے, اور آپ جانتے ہیں وہاں انکیشمنٹ کیا چیز ہے. یا تو آپ کی نیکیاں جائیں گی یا اس کی برائیاں آپ کے سائیں گی. آپ دونوں صورتوں میں you will be the losers. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت طریقے سے اس آیت کو کنکلوڈ کیا ہے, بیس الفسوق بعد الایمان.
یعنی کتنا بیس یہ بیسا جو ہے یہ اس کو جو ہے نا کہتے ہیں یہ اسماء ذمہ و مدح میں آتا ہے، یہ مذمت کے لیے آتا ہے. بیسا بہت برا ہے، سا اور بیسا یہ مذمت کے لیے تو بہت برا ہے. بیس فسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد. اب میں تو اس بیس فسوق بعد الایمان کو جو ہے نا تینوں چیزوں پہ لے کے جاتا ہوں، کیونکہ یہ اینڈنگ لائن ہے نا قرآن مجید کی خوبصورتی ہے. کچھ لوگوں نے اس بیس الفسوق بعد الایمان کو جو ہے نا صرف اس کے ساتھ ریلیٹ کر دیا کہ تم ایک دوسرے کو برے القاب سے نہیں بلاؤ، لیکن میں تو اس بیس الفسوق بعد الایمان کو جو ہے نا تینوں چیزوں پہ لے کے جا رہا ہوں، مذاق اڑانے پہ، عیب نکالنے پہ، اور برے القاب سے بلانے. اب کوئی کہے یار یہ میری عادت ہے، بہت سارے لوگوں نے گالم گلوچ بہت کرتے، یار میری عادت ہے میں گالی نہیں دیتا. بیس الفسوق بعد الایمان اس کا مطلب ہے ایمان کے بعد اگر یہ کام کرو، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ تمہارے اندر جو ایمان ہے وہ ایمان نہیں، یہ تمہارا پرابلم اس کا نہیں ہے، عادت کا نہیں ہے، تمہارے اندر ایمان کا پرابلم، اس کو ریزالو کرو. آگے والی آیت دیکھیں، اللہ تعالیٰ خوبصورت ترین ہے. مطلب قرآن مجید تو میں نے آپ سے کہا نا کہ ایک ایک کلمہ عظیم ہے، ایک ایک کلمہ کے ایک ایک اس کا جو زیر و زبر ہے نا، اس کی بھی جو عظمت ہے نا، اس کی بھی کیا بات ہے. اس آیت کو بھی آپ دیکھیں، یہ آیت میں بہت دفعہ بہت کچھ بول چکا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا. اصل چیز اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا بتانا چاہ رہا تھا؟ غیبت نہ کرو. لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ غیبت کرنے سے پہلے کے 2 اسٹیپ ہیں، اگر اس کو چھوڑ دیا تو غیبت نہیں ہو. پہلا اسٹیپ کیا بتایا؟ گمان کرنا چھوڑ. یہ گمان کرنا جو ہے نا، اللہ نے گمان کرنے سے منع نہیں کیا، اللہ نے کہا زیادہ گمان مت کرو، کیونکہ اکثر گمان جو ہے نا وہ گناہ ہو جاتا ہے. اور گناہ کے لیے اللہ نے اسم استعمال کیا، اور اسم ایسا گناہ ہوتا ہے، اسم ایک ایسا گناہ ہے جو حرام تک جا سکتا ہے. اس کی مثال قرآن نہیں، اس کی مثال قرآن میں موجود ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ. لفظ کیا استعمال ہوا؟ اسم. اور یہی پھر شراب اور جوا جو ہے مائدہ میں حرام کرتی ہے. تو اسم ایک ایسا گناہ ہے جو حرام کی طرف جاتا ہے. گناہ اور حرام میں بھی فرق ہے، یہ یاد رکھیے گا. ہم ہر چیز کو جو مکسنگ ہم نے کی ہے نا، اپنی جو ہم نے وحید کی نہاری بنائی ہوئی ہے نا ہمارے گھروں پہ، اس سے بھی باہر. اسم جو ہے یہ گناہ ہونا الگ چیز ہے، حرام ہونا ایک الگ چیز ہے، بڑا فرق ہے، اس کو بھی سمجھیں. اور دوسرا کام کیا بس ایک آپ نے ایک گمان کیا، گمان ہے یہ آدمی بےمان ہے، یہ آدمی بےمان ہے، یہ آدمی بےمان ہے، یہ آدمی بےمان. جب آپ یہ گمان کریں گے تو دوسرا کام کیا کریں گے؟ لازمن آپ اس کی تجسس کریں، اس کی ٹو میں لگے. اور یہ ایسی دو بنیادیں جو الٹیمیٹ، اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ گمان کریں اور آپ تجسس نہ کریں. اور اگر آپ تجسس نہ کریں، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ 4 آدمی میں بیٹھ کے اس کے بارے میں بات نہ کریں. اور جہاں آپ نے اس کے بارے میں بات کی وہ غیبت ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا اگر بات سچ ہے، کہنے کا بات سچ ہے تبھی تو غیبت ہے، جھوٹ ہے تو تہمت ہے. باتیں ختم کر دی، ایک لائن کے اندر سارا کیس بند کر کے ختم کر دیا. ہاں کچھ آپ کو اس کی استثناء اس میں موجود ہیں کہ کن چیزوں کو آپ کہہ سکتے ہیں. مطلب کسی کا رشتہ آ جائے، کسی کا بزنس کوئی معاملہ ہو جائے، کوئی اس قسم کی اور چیز آ جائے، وہاں بات کر سکتے ہیں، بس اس کے علاوہ نہیں. اور اللہ نے بتایا کیا ہے کہ تم اگر ایسا کرتے ہو تو کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ ہم روز اپنی زندگی میں صبح شام بغیر کسی سوچے سمجھے مردار بھائی کا گوشت کھاتے ہیں روز، اکارڈنگ ٹو قرآن. نہ اس میں ہمیں کوئی شرم ہے، نہ اس میں ہمیں کوئی ندامت ہے. اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ میں دعائیں قبول نہیں کرتا. ارے میں کہتا ہوں حرام حلال کو چھوڑ دو، بہت دور کی بات ہے. حرام کیا اور حلال کیا؟ ارے یہ حرام حلال، یہ تو ہم جو بڑے بڑے فتوے دیتے ہیں نا بیٹھے ہوئے کہ ہم کو چور ہے، ہم کو بےمانی ہے. میں تو لوگوں سے کہتا ہوں چوری کا موقع ملے گا تب پتا چلے گا تم کتنے بڑے ایماندار ہو. جس کو موقع ہی نہیں ملا چوری کرنے کا تو یہی کہے گا نا میں ایماندار ہوں.
چھوڑ دیں آپ اس بات کو. میں تو اس بیسک کی بات کرتا ہوں. جو تم روز اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا رہے ہو اس کے بارے میں کبھی سوچا ہے ہم نے؟ کبھی سوچتے ہیں ہم، پھر کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی؟ ہاں جی اس کا تو اس نے جو لباس پہنا ہے وہ بھی حرام، اس کا جو نوالا ہے وہ بھی. ارے کس نے منع کیا؟ اور جو مردار بھائی روز کھا رہے ہو تم، بھائی حرام تو روز نہیں کھا رہا ہوگا، رشوت روز نہیں لے رہا ایک آدمی، پھر آپ بتائیے کیا کرے گا؟ ایک آدمی نے 100 روپے کی رشوت دی، 100 روپے کیا شراب پی کے ختم کر دیا، شراب بھی پی لی، 100 روپے بھی ختم ہو گیا. آپ بتائیے اب کیا ہوگا؟ 40 دن تک اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، نماز نہیں قبول ہوگی. 40 دن تک اس کی نماز قبولنے کی بات نہیں ہے، نماز تو ہوگی کیونکہ اگر 40 دن نماز ہی نہ پڑھے تو پھر تو دورہ مجرم ہو گیا، وہ نماز کا وہ ثواب نہیں ملے گا. ایسے ہی ہوگا نا، کیونکہ اگر وہ شراب پیے اور پھر آپ کہیں کہ 40 دن تک اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کا مطلب 40 دن تک کی نماز بھی وہ پڑھے ہی نہیں نا. پھر تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی، اس کا مطلب 40 دن نماز ہی نہ پڑھے، تو اس کا مطلب دورہ مجرم، مطلب شراب بھی پی اور 40 دن نماز بھی نہ چھوڑ دے تو اس کا ثواب کم ہو سکتا ہے. اس نے پی لی، ختم ہو گیا، وہ 100 روپے رشوت کھائی، حرام کیا، حرام نہیں نکال دیا. اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جو 365 دن ہمارے گھروں میں ہماری بیٹیاں، ہمارے بیٹے، ہماری بیویاں، ہماری بہنیں جو نہ آرام کما رہی ہیں نہ کچھ کر رہی ہیں، اور یہ جو صبح روز اپنے بھائیوں کا مردار کھا رہی ہیں، اس کے بارے میں کیا کریں گے؟ تکلیف سوچا ہے؟ ہماری تو کوئی دینی محفل اس غیبت کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہوتی. کبھی سوچیں. میں تو کہتا ہوں یقین مانے، میں تو اپنے آپ سے کہتا ہوں کہ اتنا قرآن ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ارے ایک یہی آیت کو پکڑ لینا، یہی ایک آیت پکڑ لیں، یا یہ والی غیبت والی، اور ایک جو سورہ صف کی آیت ہے کہ سورہ تغابن کی میں بول رہا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، آئی تھنک میں خالص مجھے یاد نہیں آ رہی ذہن سے نکل گئی. تو صرف اس آیت کو پکڑ لیں آپ. لوگ وہ بات کرتے کیوں؟ تو کر نہیں سکتے، جو ہو نہیں سکتے وہی کافی ہے، وہی کافی ہے. ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو کسی اور چیز کے لیے، کسی اور چیز کے لیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں سر، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت ڈرتا ہوں آج کل میں، بہت ڈر لگتا ہے مجھے. شاید یہ کہ جیسے جیسے وقت بڑھتا رہتا ہے مجھے یہی لگتا ہے کہ زندگی موت تو اللہ نے رکھی ہوئی ہے. جب وہ جس وقت ہو، اللہ کے پاس موت سے ڈر نہیں لگتا، لیکن اللہ کے پاس پیش ہونے سے بڑا ڈر لگتا ہے. پتہ نہیں کیا لے کے جائیں گے اللہ کے پاس، تھوڑی بہت جو کچھ بھی ہے، لیکن کچھ چیزوں کے اندر اپنے آپ کو ہمیں سوچنا ضرور چاہیے. ہم سوچ نہیں رہی. اور میں یہ نہیں کہتا کہ ہم آج سے اپنا سب کچھ چھوڑ کے روڈ پہ سڑکوں پہ نکل آئے اور دروازے کھٹکھٹانا شروع کر دیں، نہیں. کم سے کم ایک مسلمان ہونے کے ناطے سورہ تحریم کی وہ جو آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، یہ آیت ہر مسلمان پر لازم ہے. اس آیت کے اوپر تو ہر مسلمان کو اپنے گھر میں کام کرنا لازمن 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 موجود ضروری ہے. اس کو آپ نہیں چھوڑ سکتے، اس کو تو ضرور ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ آج ہم نے پڑھا، جو کچھ ہم نے آج سنا، اللہ تعالیٰ اس پہ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.